بلوچستان کا معاملہ، سندھ کے دریاؤں کا مسئلہ، TLP کا مسئلہ، KP کے اندر آپریشن کا مسئلہ، پارا چینار کا مسئلہ، اور انڈین سائڈ آف کشمیر جو ہے نا وہاں پر بہت زیادہ ظلم و بربری ہے. پاکستانی میڈیا پہ لیٹس بی ویری آنیسٹ نہ یقین کریں. اور اب چھٹا مسئلہ آپ لیں کشمیر کا مسئلہ. السلام علیکم ویورز. موجودہ حکومت گزرتے ہر دن کے ساتھ اس چیز کو پروو کرتی جا رہی ہے کہ وہ کتنی زیادہ نااہل ہے، وہ کتنی زیادہ مس مینج کر سکتی ہے پاکستان کے معاملات کو. اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر پاکستان کی ہر فالٹ لائن، مذہبی ہو، ایتھنک ہو، کلچرل ہو، لنگوسٹیکل ہو، ہر قسم کی فالٹ لائن اس گورنمنٹ نے چھیڑ دی ہے. میں آپ کو گنا دیتا ہوں. بلوچستان کا معاملہ، سندھ کے دریاؤں کا مسئلہ، TLP کا مسئلہ، KP کے اندر آپریشن کا مسئلہ، پارا چینار کا مسئلہ، اور اب چھٹا مسئلہ آپ لے لیں کشمیر کا مسئلہ. اب جو انٹرنیشنل میڈیا خبریں دے رہا ہے اس کے مطابق کشمیر میں 11 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 7 سے زیادہ سویلین شہید ہو چکے ہیں. عرب نیوز کے مطابق بھی تقریباً 7 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. تقریباً 7 سے 11 کے درمیان کا ایک فگر ہے کہ لوگ پچھلے 1-2 دن کے اندر جو کلیشز تھے اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں. ہم نے 70 سال سے نا ایک کیس بلڈ کیا پاکستان نے اگینسٹ انڈیا کہ ہم بہت اچھے ہیں اور انڈین سائڈ آف کشمیر جو ہے نا وہاں پر بہت زیادہ ظلم و بربریت ہے، بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو نہیں مل رہے، وہاں کی جو فورسز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت کرتی ہیں، اور جو انڈین ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بالکل غیر امتیازی سلوک کرتی ہے. اب یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ 11 لوگ اہم تو نہیں مر گئے، یہ اس نہج تک بات کیسے پہنچ گئی کہ 11 لوگ شہید کر دیے گئے. اور پچھلے سال 5 اکتوبر کو ایک بہت بڑا لانگ مارچ ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی ریلی ہوتی ہے آزاد جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی. تو اس ٹائم انہوں نے ایک 38 نکاتی ایک ایجنڈا دیا کہ یہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں وہ آپ ہمارے کائنڈلی پورے کریں. تو اب اس کے اندر ایک سب سے جو کور گریوینس تھا نا وہ تھا 12 ریفیوجی سیٹیں. اب یہ 12 ریفیوجی سیٹیں ہیں کیا؟ دراصل جب پہلی بار 1970 میں الیکشن ہوئے آزاد جموں کشمیر کے اندر اور اس کے بعد جب 1974 میں ہوئے تو تب ایک کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل ایکٹ آیا اس ٹائم کہ جس میں ریفیوجیز کی ریپرزنٹیشن کے لیے 12 سیٹیں مختص کی گئی. اب اس کے اندر بھی تھوڑا سا جو مسئلہ وہ یہ ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو کشمیر ویلی کے اندر مسئلہ ہے نا، کشمیر ویلی کے اندر تقریباً 30,000 کی پاپولیشن ہے اور اس کے اوپر 6 سیٹس ہیں جنرل اسمبلی، یعنی کہ پر سیٹ 6,000 ووٹر. اور جبکہ جو دوسرے علاقے ہیں جہاں پر ریفیوجی سیٹیں ہیں 6 وہاں تقریباً وہاں کی پاپولیشن 4.5 لاکھ کے قریب ہے. اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کشمیر کے لوگوں کہ جو ووٹرز کشمیر میں رہتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیوں الیکٹ کریں کہ کون گورن کرے گا کشمیر کی اسمبلی کو، کون کشمیر کا نظام چلائے گا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ ایک ریکارڈ رہ چکا ہے کہ جو بھی پارٹی رولنگ پارٹی ہوتی ہے فیڈرل کے اندر ہمیشہ وہی سیٹیں جیتتے تھے. آؤٹ آف دا نو ویئر اس پارٹی کی کوئی پریزنس نہیں ہوتی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور جیسے وہ پارٹی فیڈرل میں الیکشن جیتتی ہے اور جب کشمیر میں اگلا الیکشن آتا ہے آؤٹ آف نو ویئر وہ 12 سیٹیں جیت جاتی ہے. مطلب کہ اچنبے کی بات ہے نا کہ کشمیر کے جو ریفیوجیز ہیں انہیں کتنی محبت ہوتی ہے فیڈرل میں آنے والی پارٹی سے کہ جو بھی پارٹی فیڈرل کے اندر آتی ہے وہ 12 کی 12 سیٹیں سویپٹ کر جاتی ہے آؤٹ آف دا نو ویئر. تو obviously یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن چھوٹا سا میرا بھی ایک آرگومنٹ ہے. سرکار جب ہجرت ہوئی، پارٹیشن ہوئی تو آلموسٹ 14 ملین کے قریب انڈین پنجاب سے پاکستانی پنجاب کے اندر لوگوں نے مائگریشن کی. یہ آلموسٹ بن جاتی ہے 1,40,00,000 کی پاپولیشن. اور اگر ایوریج جو برتھ ریٹ ہے پاکستان کا پر ایئر اس کے حساب سے ہم پتا کریں تو تھوڑا حساب لگائیں تو تقریباً اس ٹائم 3.5 کروڑ پنجاب کے اندر ریفیوجیز ہیں جو انڈین پنجاب سے دوسرے علاقوں سے پاکستانی پنجاب کے اندر ہیں. تو ان کے لیے ریزرو سٹی کیوں نہیں بناتے سرکار؟ 3.5 کی پاپولیشن ہے وہاں تو 12-13 لاکھ کی نہیں ہے ریفیوجیز کی. ادھر بھی بنائے نا. پھر یہ غیر امتیازی سلوک کیا ہے اس پنجاب کے ساتھ اور وہاں آزاد کشمیر کے ساتھ؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تب جب پچھلے سال پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد حکومت اور جو پارٹی تھی اس کے درمیان ایک کنسنسس بلڈ ہوتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے مطالبات مانیں گے، آنے والے وقت میں کام کریں گے. لیکن جب یہ کچھ وقت گزر گیا، 8 سے 10 مہینے گزر چکے ہیں تو اس کے اوپر کوئی بھی پروگریس نہیں ہوئی. تو انہوں نے دوبارہ سے جو 9 جون ہے اس کی ایک کال دی ریلی کی کہ ہم ریلی کریں گے مظفر آباد کے اندر آ کر. اب ہوتا ہے کہ ریلی کی جب باتیں شروع ہوتی ہیں obviously ہر جگہ پہ کلیشز چھوٹے چھوٹے شروع ہو گئے تھے اور اسی ٹائم گورنمنٹ نے بین بھی کر دی. ایک تو پاکستان میں بین سرٹیفکیٹ بڑے عام بکتا ہے، یہ قلعدم کا سرٹیفکیٹ بڑا عام بکنے لگ گیا پچھلے 3 سال سے. قلعدم BYC، قلعدم PTI، قلعدم TLP ہو گئی، پھر آ جائیں قلعدم اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو گئی. مطلب کہ قلعدم کارڈ پاکستان میں ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی بھی پارٹی پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے قلعدم کارڈ دے لیں.
उन्हें कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी हम अपना जो प्रोटेस्ट है पीसफुली उसे अंजाम देंगे। और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं और फिर वाक़यात सुनने में आ जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पे लेट्स लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ना यकीन करें। पाकिस्तान मीडिया जो ऑब्वियसली उन्होंने स्टेट की पॉलिसीज़ जो हो गई हैं, उनके साथ उन्होंने अलाइन करना होता है, तो जो स्टेट उनसे चाहती है, उन्होंने वो ही बोलना होता है। आप थोड़ा अगर देखें ना तो इंटरनेशनल मीडिया पे देख लें, वो क्या कह रहे हैं। उनके नज़दीक ये ह्यूमन राइट्स का मसला इस टाइम वहाँ बन चुका है। ऑब्वियसली अब जिस तरह की विजुअल्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे एलिजिडली आज़ाद जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का ये कहना है कि तकरीबन 200 से 400 लोग शहीद हो चुके हैं, उनके नज़दीक एलिजिडली। इसका अभी तक कोई कंक्रीट एविडेंस उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ पाकिस्तान समझेगी कि अपने लोगों से लड़ाई नहीं होती, अपने लोगों से बैठकर बात होती है, बैठकर उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं। किसी पॉइंट पे स्टेट 2 कदम पीछे जाती है, किसी पॉइंट पर लोग 2 कदम पीछे जाते हैं, फिर ही स्टेट्स चलती है, फिर ही मुल्क तरक्की करते हैं। स्टेट को समझना चाहिए लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं। पिछले 3 साल के अंदर महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जॉब्स बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो इस दौरान ये सब कुछ करना, अपने लोगों से डंडे के साथ डील करना कोई अच्छी बात नहीं है। बैठकर बात करें, हल निकालते हैं मसले का बैठकर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।